کو تڑپ ہے کہ کسی طریقے سے ہم کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر چاہ جائیں ہم اور آپ، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ رغبت نہیں ہوتی ہے، رغبت نہیں ہوتی ہے، دوسرے معمولات جو کہ عبادات کے علاوہ ہیں ان کی طرف تو رغبت ہوتی ہے۔ یعنی رمضان کا مطلب سمجھتے خوب دیر تک سویا جائے، رمضان کا مطلب کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اور دنوں میں تو فجر کے بعد نہیں سونا رہتا ہے، رمضان میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ 10 بجے تک سویا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات ہے کہ رمضان میں سونے کا مطلب یہ تھا کہ پورے جو لوگ سویا کرتے تھے، اور آج بھی جہاں بزرگان دین سوتے ہیں، ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان کی راتوں میں وہ 1 منٹ کے لیے ان کا پیٹھ زمین پہ نہیں پڑتا ہے، وہ مستقل تلاوت ہے، ذکر ہے اور نوافل ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو رات بھر وہ لگے رہتے ہیں، تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سوتے ہیں۔ اور یہاں رات بھر بھی سوئے اور صبح کو رمضان والا سو گئے، اور اس کے بعد رمضان والا جو سوئے ہیں تو 11 بج گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ظہر کے بعد آئے تھوڑا سا، اور سارا کام جو ہے انہی دوسری چیزوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ ظہر کے بعد تھوڑا بہت قرآن لے کے تلاوت کریں گے، اور پھر عصر سے پہلے ہی سے افطاری کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ جو گھر کے بچے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں جائیں گے، فلاں فلاں پھل لینا ہے، عورتیں سب لگ جاتی ہیں کہ 25 قسم کی جب تک افطاری نہ ہو ہم تیار کر لیں، چاہے پورے عورت میں سے کوئی ایک پورے رمضان میں ملا کر کے ایک قرآن نہ ختم کر پائے۔ میں تو کہتا ہوں جو لوگ حافظ نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی لازم کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم 3 پارہ پڑھیں، جو لوگ حافظ نہیں ہیں، تاکہ ہر عشرے کا ایک پارہ ایک ختم ہونا چاہیے۔ 3 عشرہ ہے نا، اور تینوں الگ الگ خصوصیات کا عشرہ ہے، لہذا ہر عشرے کے اعتبار سے ایک ایک ختم ہونا چاہیے۔ تو 3 پارہ تو کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جو حافظ ہیں تو جتنا ممکن ہو سکے تو روزانہ ختم کی کوشش کریں، یا کم سے کم 15 پارہ کی تو کوشش کرنی ہی چاہیے۔ جب اس بات کا انتظام کریں گے تب جا کر کے صحیح بات ہے کہ اس استقبال کا فائدہ ہوگا، ورنہ خالی استقبال کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ بیچارے اپنی دکانوں پہ بیٹھے رہے۔ بنارس میں ایک مرتبہ جانا ہوا رمضان میں، ایک صاحب بہت بڑے کاروباری ساڑی کے، وہ کہہ رہے کہ میں صبح سے لے کے الحمدللہ دکان پر ہی 10 پارہ پڑھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ پڑھنے کا جذبہ پہلے ہو، جذبہ صادق ہوگا تو کام ہو جائے گا، ورنہ اگر جذبہ نہیں ہے تو الفاظ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ رمضان المبارک کو ہم عبادتوں کے ساتھ گزاریں، اور اس میں اہم عبادت جو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ رمضان کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے، لہذا ہمارے وہ بہت سے بھائی جو کہ قرآن کریم صحیح نہیں پڑھتے ہیں، جیسے آج ہوتا ہے نا، کسی وقت امام صاحب نہیں آئے، حافظ صاحب نہیں آئے، تو اب ہر آدمی ایک دوسرے کو تکتا ہے کہ کون نماز پڑھائے گا۔ کسی سے کہ آپ پڑھا دیجیے، کہیں نہیں ہم حافظ نہ ہیں، ہم مولوی نہیں کریں۔ صحیح نماز پڑھنا صرف حافظ جی کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ مولانا نشاط صاحب رہیں گے تب نماز پڑھائیں، نہیں۔ صحیح اگر آپ نماز اپنی پڑھتے تو آپ مصلی پہ جیسے آپ وہاں پڑھ رہے ہیں ویسے آپ یہاں پڑھیں، لیکن اپنی نماز صحیح کر کے ہم پڑھیں، اس کا جذبہ بھی نہیں ہوتا، اس کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ بیچارے پتہ چلا 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن 40 سال کی نماز بھی مسائل کے اعتبار سے غلط پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں۔ ایک صاحب کو میں نے سمجھایا تو کہنے لگے کہ ارے مولوی صاحب تو لوگ نیا مولوی ہے، نیا فتویٰ ہے، ایسا ہے کہ ہم لوگ ویسے ہی پڑھی، اللہ میں آپ کو معاف کر دیں۔ میں نے کہا ایسا ہے، ایک حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز اور ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان منہ پہ مار دیا۔ سمجھا؟ یہ کوئی میں
کسی کا واقعہ، کسی بزرگ کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی آئے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی سے سلام پھیر کر کے حضور سے ملے۔ حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، پھر تم نے نماز نہیں پڑھا۔ پھر وہ نماز پڑھے، پھر حضور نے کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز تم نے نہیں پڑھا۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ نماز سیکھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ میں ایک مسئلہ بتا دوں، پچھلے سال لاک ڈاؤن کے زمانے میں میں نے اپنے گاؤں میں جامع مسجد میں باقاعدہ 18 دن تک لگاتار نماز کے مسائل کو روزانہ بتایا۔ برابر تھوڑا رغبت ہونی چاہیے، کچھ تو مولویوں لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، مولوی حافظ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان کے اندر جذبہ ہو کہ ہم سیکھ کر کے پڑھیں گے۔ تو ایک مسئلہ میں نے بتایا اس میں، جیسے آپ لوگ بھی سن لیجیے کہ نماز کے اندر اللہ اکبر کی تکبیر کئی بار ہے، نیت باندھتے تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہر اللہ اکبر برابر نہیں ہے، یہ ہر اللہ اکبر ایک طرح کا نہیں ہے۔ بہت سا اللہ اکبر ہے، اگر چھوٹ جائے گا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ سجدے میں جانا تھا، اب اللہ اکبر نہیں کہے، اس کے چاہے تو کچھ اور کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دیے، الحمدللہ کہ میں کوئی لفظ بول دیا، یا تو نہیں بھی کہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نہیں کہا آپ نے تبھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نیت باندھ رہے تھے اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہنا بھول گئے، نیت باندھتے وقت آپ اللہ اکبر نہیں کہے، اس کا انجام معلوم ہے کیا ہے؟ آپ نماز میں داخل ہی نہیں۔ نیت باندھتے وقت اللہ اکبر اگر نہیں کہا، چاہے مصلی ہو چاہے امام ہو چاہے جو بھی ہو، اگر نیت باندھتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، یہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، لازم ہے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ جماعت کھڑی ہوئی ہے، اب ایک آدمی آیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بس ہاتھ ایسے اٹھایا، پیچھے ایسے رکھ لیا ہاتھ، ایسا میں کوئی نیا واقعہ بتا کے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ معلوم کریں گے اکیلے میں بہت سے لوگ اقرار کریں گے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات پہ اقرار کرنے والے ہوں گے، آئے بس ایسے ہاتھ اٹھایا اور ایسے رکھ لیا۔ میرے بھائیوں، جب میں نے اپنے گاؤں میں یہ مسئلہ بتایا تو ایک آدمی بوڑھے تھے، وہ مجھ سے بعد میں کہنے لگے بابو ہم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بتائیے وہ آدمی اگر 40 سال سے بھی نماز پڑھ رہا تھا تب بھی وہ نماز میں داخل ہی نہیں، وہ نماز میں داخل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے تکبیر تحریمہ اس نے کہا ہی نہیں، جب تکبیر تحریمہ کہا نہیں تو نماز میں داخل نہیں ہو۔ اور آپ کہتے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ اللہ تو کل قبول کر لیں گے۔ میں نے ان کو ایک بہت آسانی سے سمجھایا، اصل میں بہت سے لوگوں کا دماغ تھوڑا سا تنقیدی ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کی بات میں کیا غلطی نکال دیں۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں کہا دیکھیے آپ کو جوتا کیا نمبر کا ہوتا ہے؟ ایک صاحب تھے، وہ کہیں نہیں اللہ میں کل قبول کر لیتے ہیں، کیا نمبر کا جوتا آپ کو ہوتا ہے؟ کہ 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ میں کہا اگر میں آپ کو 6 نمبر کا جوتا ہدیہ کر دوں لے لیں گے؟ تم بولتا ہے عجیب بات کر، جب کہ تو 8 نمبر دیں۔ میں کہا آپ 2 نمبر چھوٹا جوتا نہیں قبول کر پا رہے، اور چاہتے ہیں کہ چاہے جیسے بھی آپ پیش کرتے پورا اللہ قبول کر دیں۔ تو کہنے لگے، وہ تو بعد میں کہنے لگے کہ بہت اچھی مثال سے آپ نے سمجھایا، جس آدمی کا دماغ خراب اس کو جوتے ہی سمجھانا چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں اصل ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، نماز سیکھ کر کے پڑھیے۔ ماشاءاللہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کیا کریں، پورے مخدوم پور میں، پورے مغرامہ میں، پورے بندرا بازار میں کوئی مولوی صاحب ہیں نہیں، کوئی حافظ جی ہیں نہیں، کس سے ہم پوچھیں گے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 500 کلومیٹر سے ہم کو بلانا ہے؟ وہ زمانہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کے محلے میں مل جائیں گے،
مخدوم پرانے جائیں گے تو وہاں نشان تب نہیں مل جائیں گے، اور بھی دوسرے وہاں مولوی ہوں گے، بہت سے حفاظ ہوں گے، اسی یہاں بازار میں لوگ مل جائیں گے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب خود عالم ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر شمشاد صاحب، ابھی تک تو خالی آپ لوگ دوا لینے جاتے ہیں، جائیں گے، وہ قاسمی ہیں واقع دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، انہی کے ساتھیوں میں سے اس وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہیں مولانا عبدالخالق صاحب مدرسی۔ بہرحال آپ کبھی گئے نہیں، اس لیے کہ جذبہ ہی نہیں ہوا کہ نماز ہم صحیح پڑھیں، اس کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اب نماز صحیح کیسے پڑھیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ و تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک باقاعدہ اپنے ایک ایک بات کو کسی جانکار کے سامنے رکھیے، آپ سنائیے۔ ڈاکٹر صاحب سے وقت مانگیے، لیکن آپ ظہر بعد مت مانگیے گا، نہ عصر بعد مانگیے گا، اس وقت مریض آتے ہیں۔ فجر کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو مل جائیں گے، عشاء کے بعد مل جائیں گے۔ آپ کہیے ڈاکٹر صاحب ہماری نماز صحیح کرا دیجیے ہم کو، کسی حافظ جی کو پکڑیے۔ لیکن اب تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا امام ملے وہ تنخواہ کم لے، چاہے اس کو سورہ فاتحہ قاعدے سے نہ آتی۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ ہم نے جونپور میں ایک آدمی کو تراویح کے لیے رکھا، وہ تراویح پڑھا رہا تھا بیچارہ، قرآن یاد نہیں تھا، بالکل ایک دم نہیں یاد تھا، بس وہ اپنا یعلم تعلم مارتا رہا۔ تو ایک صاحب نے اس سے بعد میں پوچھا کہ حافظ جی سے، تو حافظ جی ان کو سورہ یاسین یاد تھی۔ اب جس آدمی کو جو سورت یاد رہتی ہے وہ انتظار کرتا رہتا ہے، حافظ جی اب پڑھا دیں تب پڑھ دیں، اس لیے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے اس میں ایک ہم ٹوک دیں، اور حافظ جی کو جس دن وہ ٹوک دیتے ہیں اس دن تو جا کر کے گھر میں مٹھائی بانٹتے ہوں گے، آج حافظ جی کو ٹوک دیں، خوش ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اب وہ انتظار کرتے رہے کہ سورہ یاسین کب پڑھ رہے ہیں، حافظ جی کو سورہ یاسین بھی یاد نہیں تھی، تو وہاں گھما دیے۔ اب اس کے بعد ان سے پوچھنے لگے بعد میں کہ حافظ جی سورہ یاسین بھی نہیں پڑھے؟ تو حافظ بھی بہت عجیب تھا، اس نے کہا کہ 5000 میں یاسین ہو گیا، 5000 میں یاسین ہو، یاسین کے لینے کا مطلب ہے کہ بہت خرچہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ آپ نے صحیح طور پہ نماز پڑھنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور اس میں ہماری بھی غلطی ہے، علماء کرام ہمارے جماعت کے جو لوگ ہیں، ہماری بھی غلطی ہے کہ ہمارے بیانات بہت سارے موضوعات پر تو ہوتے ہیں، لیکن نماز پہ، روزہ پر، حج پر، زکوٰۃ پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، میں آج اس پورے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں سب کو کہتا ہوں، آپ سب لوگ باقاعدہ آج سے اس بات کا فیصلہ کیجیے کہ ہم نماز سیکھ کر کے پڑھیں، اور کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رکھیے، ایسا امام رکھیے جو جانکار ہو، کوشش کیجیے کہ عالم امام رکھیے، آپ وہ مسائل کو جانتا ہو، مسائل کو صحیح بتا سکتا ہو۔ ایک جگہ ایسے امام صاحب رکھے گئے بیچارے، اور وہی ہوتا کہیں گے 800 تنخواہ امام صاحب کی، امام صاحب بیچارے کہنے لگے کہ تھوڑا بہت مشکل ہے، ذرا بڑھا دیجیے تنخواہ۔ تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام صاحب اور مولوی صاحب ان لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے۔ بھئی ایسا تو ہے نہیں کہ امام صاحب کو جو ہے جوتا جو ہے 250 والا جو ہے 200 میں مل جائے گا، ایسا بھی نہیں کہ امام صاحب کو بغیر پیسوں بھی دے دیں گے۔ بھئی جا رہے ہیں تو امام صاحب کو تو وہی پیسے میں دینا ہے نا۔ اب وہ 800 تنخواہ تھی بیچارہ، اس نے کہا کہ کچھ بڑھائی، اب بڑھا ہی نہیں پا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ تب ہم نماز بھی ویسے ہی پڑھائیں گے جیسے پڑھا رہے تھے اب تک۔ ارے بھائی کیسے پڑھا رہے تھے؟ تو اب تک تو بغیر وضو پڑھائے تھے، اس لیے کہ 800 میں دونوں نہیں ہوتے۔ یہ جاہل وہ امام ہوتے ہیں جو خود بھی جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، نہ مسائل جانتے ہیں، نہ صحیح طور پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کی نماز کیا صحیح کرائیں گے؟ مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اپنا بھینس چرانے والا آدمی جو لا کے رکھتا ہے کہ ہماری بھینس چرائے گا، اس کو تو تنخواہ دے دے گا، لیکن کہ ہماری بھینس طریقے سے چرانے والا ہو،
کہیں ہماری بھینس بھوکی نہ رہ جائے. لیکن وہی لوگ پورے محلے والے مل کر کے ایک اچھا امام نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کی نماز صحیح. بہت افسوس کا مقام. پورے ہفتے پورے مہینے آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، ارے وہ خود بھی نماز صحیح پڑھ پا رہا ہے کہ نہیں پڑھ پا رہا. ایک جگہ میں خود گیا تھا، جلسے میں گیا تھا، وہ صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور سری غلطی کیا قرات کی، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی. اب اس کے بعد نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نماز فاسد ہوگی، پھر پڑھی. کیا فاسد ہوگی نہیں ہوتی ہے، ہم لوگوں کے نہیں ہوتی. یعنی وہ اتنی تگڑی نیت باندھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ دیا تو ٹوٹنی نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے. اس لیے ان کو خود مسئلہ، وہ خود جاہل ہے، ان کو مسئلہ تو معلوم نہیں کہ نماز ٹوٹ گئی کہ نہیں ٹوٹ گئی. اس لیے میرے بھائیوں، آپ جانکار، اس میں یہ مسجد دیکھیے، مسجد میں ٹائلز لگانا ضروری نہیں ہے، مسجد میں سنگ مرمر کا پتھر لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد میں ایسا امام رکھنا ضروری ہے جو مسائل کا جانکار ہو، جو قرآن صحیح پڑھنے والا ہو. آپ کی نماز ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی اس کو جانتا ہو، اس کے مسائل کو بتا سکے، تب جا کر کے ایسے لوگوں کو امام رکھیے. اور پھر وہی امام جو ہے، امام صاحب آپ ان سے تعلق قائم کیجیے، دوستی کیجیے. امام صاحب ایسا ہے 500 روپے مہینہ ہم تمہیں دے دیں، لیکن ہماری نماز صحیح کرا. کہیں روزانہ امام صاحب کو لے کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھے، امام صاحب ہماری نماز درست کر، ہماری نماز غلط ہے. جب اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ کا ہر کام صحیح ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ اس دن امام کہیں چلا گیا تو وہ آپ خود بخود یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا. دیکھیے نماز ایسا نہیں کہ صرف ہم مصلی پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم نماز صحیح نہیں پڑھا پائیں گے، نہیں. جیسے نماز صحیح پڑھانا ضروری ہے، ایسے ہی نماز صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے. نماز صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے. رمضان مبارک کا روزہ رکھنا، اس کے مسائل کو جانیے آپ، اور جو نہیں جانتے بے تکلف علماء سے پوچھیے. آج کیسے ہم مولوی صاحب کے جائیں؟ نہیں، مولوی صاحب کے ہر کام کے لیے تو جا سکتے ہیں. مولوی صاحب پر اعتراض کرنا ہو تو اس کے لیے ہماری زبان کھل جائے گی، لیکن جا کر کے اپنے مسائل کو معلوم کر کے مسئلے کو حل کریں، اس کے لیے زبان نہیں کھلتی. بہت افسوس کا مقام میرے بھائیوں. رمضان المبارک جب آتا ہے تو رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے ہی دن سے ہماری یہ تیاری ہو کہ عبادات میں اضافہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عبادات میں. اور یہی چیز ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو بھی اللہ والے گزرے ہیں، وہ اللہ والے کہلائیں گے نہیں جن کی عبادتوں میں اضافہ نہ ہو جائے. عبادات میں اضافہ کرنا ہے. اب آپ کہیں گے کیا مطلب؟ عشاء کی نماز اب تک تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اب 6 رکعت شروع کرتے. مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھتے تھے، اب 5 رکعت پڑھ. نہیں، یہ مطلب نہیں. آپ عام دنوں میں اگر نوافل نہیں پڑھتے تھے تو رمضان میں نوافل کا اہتمام شروع. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رمضان کی برکت سے آپ کی زندگی میں مستقل نوافل کو داخل کرتے. دیکھیے رمضان میں جیسے ایک بہت آسان عمل ہے، آج میں نے وہاں بھی بتایا، آپ سے بھی بتا رہا ہوں، بہت آسان عمل ہے تہجد کا پابند ہونا. یہ فیصلہ کر لیجئے کہ پورے رمضان میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن ہم تہجد نہ پڑھیں. جس وقت میں کھٹکھٹا کر کے لوگ جگانا شروع کرتے ہیں، آپ کی نیند کھل گئی، جائیے وضو کیے، اور کرتے کیا ہیں؟ وضو کیے یا ہاتھ منہ دھو کر کے بیٹھ کر کے سحری کے انتظار شروع ہو جاتے ہیں. آپ وضو کیجیے، وضو کرنے کے بعد آپ پہلے مصلی بچھائیے، اور کم سے کم درجہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت کر تہجد کی نماز پڑھیے. ادھر آپ کی سحری کا بھی انتظام ہو رہا ہے، اور اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہیے کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ وضو کر کے 4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لو، اس کے بعد کام شروع کرو. آپ بھی اٹھنے کے بعد پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد سحری کھانے بیٹھیے. سحری کھانے سے پہلے اور سحری کھانے کے بعد
آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن غفلت کی بنا پر تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس وقت کہ نعت لگا دیا، قرآن کی آیت لگا دیا۔ اللہ کے بندے، کوئی رغبت سے سن نہیں رہا ہے، ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہے، تو نعت لگا کر کے اور قرآن پاک لگا کر کے پورا ہنگامہ مچائے۔ میرے خیال میں اگر علماء سے فیض، مفتیان کرام سے فتویٰ لیں گے تو لوگ اس کو منع کریں گے، اس لیے کہ اس میں بہت سے غیر مسلم بھی وہاں سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، بہت سے مریض سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب کر رہے ہیں۔ یہ تو ناجائز ہے، بالکل ہے کہ نہیں؟ اٹھنے تک کے لیے ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اعلان ہو گیا، ایک آدھ گھنٹے کے بعد پھر ایک مرتبہ اعلان ہو گیا، لیکن آپ پورا اس انداز سے مائک تیز کر کے پورا اس میں لگائے ہوئے ہیں، اب لوگ چاہیں نہ چاہیں زبردستی آپ اس کو سنا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط باتیں، اس لیے رمضان المبارک کے اندر